أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب سورہ مبارک تکاثر کی تفسیر پڑھ رہے تھے اور نکات کے مرحلے تک پہنچے تھے. پہلا نقطہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ تکاثر اور تفاخر کا سرچشمہ کیا ہے، کیسے انسان کے اندر تکاثر اور تفاخر جیسی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے. تو دو چیزیں بیان کی تھی. پہلی وجہ اور پہلی علت یہ بیان کی تھی کہ انسان جب خدا پر اور معاد پر ایمان نہیں رکھتا یا جہل و نادانی رکھتا ہے تو جہل و نادانی کی وجہ سے قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے یہ خصلت، یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اگر انسان جہل و نادانی سے دور ہو، خدا کی طرف سے قیامت کے دن حساب و کتاب یا سزا و جزا کا خیال ہو، اس کا علم ہو، قیامت کے اوپر ایمان ہو، تو ہرگز انسان تکاثر اور تفاخر جیسی رذیل صفت میں اور عادت میں گرفتار نہیں ہوگا. تو ایک وجہ یہ ہے قیامت کے اوپر ایمان کا نہ ہونا. دوسری وجہ انسان جب اپنی کمزوریوں کو اور آسے پذیری کو بھول جاتا ہے، جاہل ہوتا ہے، یا آسان لفظوں میں کہا جائے جب انسان کو اپنی ابتدا اور انتہا یاد نہیں ہوتی تو پھر انسان کے اندر تکاثر و تفاخر جیسی صفت پیدا ہوتی ہے. اور اس کی بہت ساری دلیلیں، اس کے بہت سارے نمونے آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گے کہ جن لوگوں کو اپنی کمزوریاں، اپنی ناتوانی یاد نہیں تھی، یا جو لوگ اپنی ابتدا اور انتہا کو بھولے اس طریقے سے تکاثر و تفاخر میں مبتلا تھے، اور اللہ نے کس طریقے سے ان کو سبق سکھایا ہے، اس طریقے سے انہیں عذاب میں مبتلا کیا ہے. چلیں آج جو پڑھنا ہے وہ یہاں سے پڑھنا ہے کہ جو دوسری وجہ ہے عظیم گزشتے جہل انسان بضعفہا. پہلی چیز قیامت کے اوپر ایمان کا نہ ہونا ہے. اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کی جہالت اور اس کی نادانی اپنی کمزوریوں کی بنسبت، یا جو انسان کے اندر آسیب پذیری پائی جاتی ہے، انسان کو جو خسارہ اور نقصان ہونے والا، اس سے جب انسان جاہل ہوتا ہے، یا بے آغاز پیدائش و سر انجامش، یا یہ کہ انسان کو اپنی ابتدا اور انتہا کا جب علم نہیں ہوتا، یا یوں کہا جائے کہ ابتدا اور انتہا کو جب بھول جاتا ہے، تو یہ چیزیں از عوامل دیگر ان کبر و غرور و تفاخر ہے. یہی سب چیزیں انسان کے کبر و غرور اور اس کے تفاخر کا سبب بنتی ہیں. یہاں تک پڑھ لیا تھا. بہمن دلیل قرآن مجید، اسی وجہ سے قرآن مجید نے برائے درہم شکستن ان تفاخر و تکاثر، اس تفاخر اور تکاثر کو توڑنے کے لیے سرگزشت اقوام پیشین رہا، گزشتہ ملتوں اور قوموں کی داستانوں کو اور ان کی سرگزشت کو، ان کی کہانیوں کو در آیات مختلف بازگوں میں کنت، مختلف آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ چگونے اقوامی باداشتن امکانات و قدرت فراوان با وسائل سادے نابود شدے ہیں، کہ کس طریقے سے گزشتہ قومیں جن کے پاس
بہت سارے قدرت کے امکانات تھے، جن کے پاس بہت سارے وسائل مادی تھے، شاید ہمارے پاس آج جو امکانات نہیں ہیں وہ امکانات بھی ان کے پاس تھے، لیکن کس طریقے سے ان کا غرور ٹوٹا، کس طریقے سے وہ لوگ نابود ہو گئے۔ ان کی نابودی کی وجہ ان کا کبر و غرور، ان کا تفاخر و تکاسر تھا۔ قرآن مجید نے گزشتہ ملتوں اور قوموں کی سرگزشت کو عبرت آموزی کے لیے ذکر کیا ہے۔ گزشتہ قوموں میں کچھ قومیں ایسی تھیں کہ جن کے پاس اسباب و وسائل مادی اور قدرت کے جو وسائل و اسباب ہوتے ہیں طاقت کے، وہ سب ان کے پاس تھے۔ قدرت کے اسباب و وسائل کثرت کے ساتھ ان کے پاس تھے، مادی اسباب و وسائل بہت زیادہ تھے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قومیں نابود ہو گئی۔ جن قوموں کے پاس قدرت کے مادی اسباب و وسائل تھے، وہ کیوں نہیں زندہ رہ پائے؟ وہ کیوں نہیں مثلاً کہ ان کا انجام ٹھیک ٹھاک اچھا ہوا؟ وہ لوگوں کے لیے درس عبرت کیوں بن گئے؟ ان کی نابودی کی وجہ کیا تھی؟ یہی تفاخر و تکاسر، کہ امکانات مادی، امکانات قدرتی تو ان کے پاس تھے، لیکن ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ لوگ تکاسر و تفاخر کی مصیبت میں، بیماری میں مبتلا تھے، اور اسی تفاخر و تکاسر کی وجہ سے قدرت ان پر غضبناک ہوئی اور انہیں اپنے قہر و عذاب کا نشانہ بنا کر کے دنیا کے لیے انہیں عبرت بنا دیا۔ اور ان کا تذکرہ قرآن میں اسی لیے کیا ہے تاکہ قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ان کی داستانیں پڑھ کر کے اس بری خسرت اور عادت سے، جس کو تکاسر و تفاخر کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ڈرے خدا سے کہ جب ہم سے پہلے کی ملتیں، قومیں ہم سے زیادہ امکانات رکھنے کے باوجود تفاخر و تکاسر نے انہیں تباہ کر دیا، انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، تو پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیسے ان کو تباہ کیا گیا؟ باوسائل سادئی نابود شدے۔ وہ یہ سب بڑے قدرت مند تھے، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو بڑی قدرت ہے، بڑی طاقت ہے، ہم کو کون مٹا سکتا ہے، ہم کو کون شکست دے سکتا ہے، ہمیں کون ختم کر سکتا ہے؟ اللہ نے قدرت کے بڑے بڑے اسباب و وسائل رکھنے والوں کو معمولی معمولی چیزوں سے شکست دی، انہیں اپنے عذاب میں گرفتار کیا اور انہیں نابود کر دیا۔ جن چیزوں کو یہ معمولی سمجھتے تھے، اپنی مادی چیزوں کو یہ لوگ بڑی اہمیت دیتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ قدرت کے اسباب و وسائل ہماری پائیداری کی دلیل ہے، ان اسباب کی وجہ سے ہم ہمیشہ باقی رہیں گے، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا کہ تم ان قدرت کے مادی وسائل کو بھاری سمجھتے ہو، اس پہ تم فخر کر رہے ہو، اب ہم تمہیں معمولی معمولی جس چیزوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، انہی معمولی چیزوں کے ذریعے سے ہم تمہیں رسوا کریں گے، تمہیں نابود کریں گے۔ با وزش بادہا، ہوائیں چڑھائی ایسی، ہواؤں نے ان کے پرختے اڑا دیے۔ با یک جرقے آسمانی سائقے، آسمان سے ایک بجلی گرائی، سارے کے سارے راکھ ہو گئے۔ یا ایک زمین لرزے، یا یہ ایک مرتبہ زمین کو بس تھوڑا سا حرکت ہوئی، زلزلہ آیا، زمین پھٹی، پوری کی پوری بستی غائب ہو گئی۔ با نزول باران بیش از حد، بارش اتنی کی کہ سارے کے سارے سیلاب میں تنکے کی طرح بہہ گئے۔ خلاصے با آب و باد و خاک، خلاصے کلام یہ کہ یہ چیزیں جو قدرتی ہیں، جن کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے انہی کے ذریعے سے سب کا پانی اتار دیا، سب کا غرور توڑ دیا۔ ٹھیک؟ جو کس طریقے سے دیکھیں،
خلاصے کلام یہ کہ کبھی پانی کے ذریعے سے، کبھی ہوا کے ذریعے سے، کبھی خاک کے ذریعے سے، وگاہ با سجیل و پرندگان کوچی کا، اور کبھی کبھی سجیل، کہ جو سورہ فیل میں آیا ہے، ایک معمولی پرندہ، ایک چھوٹا سا پرندہ، اس کے ذریعے سے بڑے بڑے لشکر کو تباہ کر دیا، انہیں نابود کیا گیا اور انہیں مٹا دیا گیا۔ با این حال ان ہمیں تفاخر و غرور برائے چیز، جب قدرت ایسے سزا دے سکتی ہے، قدرت جب اس طریقے سے معمولی معمولی چیزوں کے ذریعے سے تمہارا خاتمہ کر سکتی ہے، تمہاری ناک رگڑی جا سکتی ہے، تمہیں ذلیل کیا جا سکتا ہے، تمہیں مٹایا جا سکتا ہے، تو پھر یہ تفاخر، یہ غرور کس لیے؟ جب قرآن میں یہ تمام مسائل ذکر کر دیے گئے ہیں کہ گزشتہ امتوں کو، قوموں کو ہم نے کس کس طریقے سے تباہ کیا ہے، تو با ان حال ان ہمیں تفاخر و غرور برائے چیز، جب ایسا ہے کہ خدا ہمیں اپنی معمولی چیزوں کے ذریعے سے سبق سکھا سکتا ہے، ہمیں ذلیل کر سکتا ہے، ہمیں مٹا سکتا ہے، تو ہمیں کیوں تفاخر کرنا، ہمیں کیوں غرور، کس لیے؟ عامل دیگری برائن امر ہمون احساس حساب و حقارت ناشی از شکستہ از کے افراد برائے پوشاندن شکستہ خود پناہ به تفاخر و فخر فروشی می برند۔ تفاخر اور تکاسل کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی شکست اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس طریقے کا اقدام کرتا ہے۔ شکست کھایا ہوا انسان، ہارا ہوا انسان رسوائی سے بچنے کے لیے اور اپنی شکست و ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے فخر فروشی کا سہارا لیتا ہے، فخر فروشی کرنے لگتا ہے تاکہ اس طریقے سے اس کی ناکامی پر پردہ پڑ جائے، اس کی شکست ظاہر نہ ہو اور لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو رسوائی سے بچا سکے، حالانکہ تفاخر اس کو مزید رسوا کر دیتی ہے۔ تو تفاخر کی وجوہات میں سے ایک وجہ انسان کے اندر جو ضعف و ناتوانی کا احساس پیدا ہوتا ہے شکست کے بعد حقارت اور پشیمانی کا جو احساس پیدا ہوتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے، شکست کی شرمندگی سے، شکست کی ذلت سے بچنے کے لیے تفاخر اور فخر فروشی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو مولانا تفاخر کی ایک وجہ شکست و ناکامی کے وقت اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانے کے لیے تفاخر کیا جاتا ہے۔ جو لوگ شکست کھانے کی وجہ سے حقارت محسوس کرتے ہیں، ذلت محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس ذلت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بجائے یہ کہ شکست کھانے کے بعد شکست کو تسلیم کر لیں، شکست کو تسلیم نہیں کرتے، یا شکست کے نتیجے میں جو ذلت و رسوائی انسان کی ہوئی ہے، اس ذلت و رسوائی کو سمجھیں اور اسے قبول کریں، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، ذلت سے باہر آنے کے لیے فخر و فروشی کا سہارا لیتے ہیں، پھر بڑی بڑی ڈینگیں مارنے کا، ایسا ہوا تو یہ ہو جاتا، ایسا ہوتا تو وہ کر دیتا، میں فلاں نے ساتھ نہیں دیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، میں ہزاروں قسم کے بہانے، اور اسی میں فخر فروشی، میں نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، آج بھی ایسا کر دیا ہوتا، ایسا ہوتا تو فرض کر لو ہوتا ہے نا۔ عامل دیگری برائے ان امر، کہنے کہ اس چیز کے لیے یعنی تفاخر کے لیے
تقاصر کے لیے. ایک دوسری وجہ ہم ان احساس ضعف و حقارت، وہی ناتوانی اور حقارت کا احساس ہے کہ انسان حقارت اور ناتوانی کا احساس کرتا ہے. کب؟ ناسی الشکستہ، جو شکست کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اب ادھر سے ترجمہ، شکست کی وجہ سے انسان کے اندر جو حقارت اور کمزوری کا احساس پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے مولانا، وہی احساس مجبور کرتا ہے کہ افراد برائے پوشاندن شکست ہے خود، کہ لوگ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پناہ بے تفاخر و فخر فروشی میں برند، فخر فروشی اور تفاخر کی پناہ لیتے ہیں کہ بھئی ہم اگر تفاخر کی پناہ لے لیں گے تو یہ ذلت و رسوائی سے کیا کریں گے مولانا؟ بچ جائیں گے. ولذا در حدیث از امام صادق علیہ السلام، اسی وجہ سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ذکر ہوا ہے، ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسی، کہ کوئی بھی انسان تکبر اور فخر فروشی نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اپنے نفس کے اندر ایک ذلت کا احساس کرتا ہے. مولانا تکبر اور فخر فروشی اسی وقت انسان کے اندر آتی ہے جب انسان اپنے نفس میں اپنے لیے ذلت کا احساس کرتا ہے. احساس ذلت سبب بنتی ہے کہ انسان تفاخر کرے. بولے فخر کرنے کی، تفاخر کی ضرورت کیا ہے؟ تکبر کی ضرورت کیا ہے مولانا؟ تکبر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر انسان اپنے نفس میں، اپنے آپ میں ذلت کا احساس کرے گا، اپنی پستی کا احساس کرے گا، تو یہ پستی کا احساس، ذلت کا احساس مولانا سبب بنے گا کہ انسان تفاخر، فخر فروشی، تکبر کی طرف رخ کرے تاکہ وہ اس ذلت سے باہر آ سکے. احساس ذلت کبر و غرور کا سبب ہے، کبر و غرور کی وجہ ہے، تفاخر کی وجہ مولانا احساس ذلت، یوں کہا جا سکتا ہے آسان میں، احساس ذلت کبر و غرور و فخر و فروشی کا ذریعہ ہے، وجہ ہے. جب تک کہ دل میں احساس ذلت نہیں ہوگا، تکبر، غرور، فخر و فروشی انسان کے اندر آ ہی نہیں سکتی. امام علیہ السلام پھر ہیچ کس تکبر و فخر فروشی نمی کند، کہ کوئی بھی انسان تکبر اور فخر فروشی نہیں کرتا مگر بخاطر ذلتی کے، مگر اس ذلت کی وجہ سے کہ در نفس خود میابت، کہ جو اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر پاتا ہے. بلزا ہنگامی کے احساس کند بحد کمال رسیدے است، اور اسی وجہ سے جب انسان یہ احساس کرنے لگتا ہے کہ بھائی میں حد کمال تک پہنچ گیا ہوں، جب انسان کو اپنے آپ کے حد کمال تک پہنچنے کا احساس ہو جاتا ہے تو نیاز ہی در تفاخر نمی بینا، تو پھر وہ اپنے اندر تفاخر کی کوئی وجہ نہیں پاتا. اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ الحمدللہ میرا سب کچھ کامل ہے، میرے اندر ساری اچھائیاں ہیں، ماشاءاللہ رسوائی سے دور ہوں، حقارت اور ذلت والا کوئی کام ہی نہیں میں کرتا، الحمدللہ جو میری ناتوانی تھی، جو میری کمزوری تھی وہ میں نے دور کر لی ہے، تو اب کاہے میں فخر فروشی کرے گا؟ جب انسان کو احساس ذلت ہوتا ہے تبھی فخر فروشی کرے.
احساس ذلت نہ ہو، احساس عزت ہونے لگے انسان کو، احساس تکامل ہونے لگے انسان کو، تو پھر فخر فروشی کی طرف کبھی رخ نہیں کرے گا، تکبر اس کے اندر پیدا ہوگا ہی نہیں۔ تو فخر فروشی کی، تفاخر کی ایک وجہ کیا ہے مولانا؟ شکست کے بعد احساس ذلت، احساس حقارت۔ جب انسان اپنے آپ میں احساس حقارت، احساس ذلت کرنے لگتا ہے، تو پھر اس ذلت سے نکلنے کے لیے، یا یوں کہا جائے کہ اس ذلت سے ابھرنے کے لیے، بچنے کے لیے فخر فروشی کا دامن پکڑتا ہے، فخر فروشی کی پناہ لیتا ہے کہ اس فخر فروشی کے ذریعے سے احساس ذلت کو کم کر سکتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے۔ لہذا جب تک انسان کے اندر احساس ذلت پیدا نہیں ہوگا، فخر فروشی نہیں آئے گی۔ تو انسان کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر کبھی احساس ذلت پیدا نہ ہونے دے۔ اگر احساس ذلت، احساس ضعف، احساس ناتوانی، احساس شکست اگر تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا، تو یہ تفاخر کو جنم دے گا، تفاخر پیدا کرے گا، پھر گرفتار ہو جائیں گے آپ تفاخر جیسی رذیل اور بری صفت میں۔ لہذا اپنے آپ کو احساس ذلت سے بچاؤ، کبھی کوئی ایسا کام ہی نہ کرو کہ تمہیں احساس ذلت۔ در حدیث دیگری از امام باقر علیہ السلام میخوانی، ایک دوسری حدیث جو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، اس حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ ثلاثۃ من عمل الجاہلیہ، من عمل الجاہلیہ الفخر بالانساب والطعن فی الاحساب والاستسقاء بالانواع۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق زمانے جاہلیت کے اعمال سے ہے۔ اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں یہ تین کام کیے جاتے تھے، لہذا یہ تین کام زمانے جاہلیت کے لوگوں کے ہیں۔ نمبر ایک، نسب پر فخر کرنا، نسب پر فخر کرنا یہ زمانے جاہلیت کے اعمال میں سے ہے۔ دور جاہلیت کے لوگ اپنے قوم قبیلے پہ فخر کیا کرتے تھے، اپنے خاندان پہ مباحات کیا کرتے تھے۔ جہاں فخر کی بات آتی تھی تو چاہے اس کے ذاتی افتخارات ہوں یا نہ ہوں، مولانا اگر خاندان باشرف ہوتا تھا، باکمال ہوتا تھا، تو ادھر اپنے آپ کو منسوب کر کے نسبت دے کے فخر فروشی کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں کس خاندان سے ہوں، تم جانتے ہو میرے قبیلہ کون سا ہے، تم جانتے ہو میرے باپ دادا کون ہے۔ اس کے اندر تو کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسی خصلت ہوتی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے امتیاز کو ظاہر کر سکے، اپنی فضیلت کو بیان کر سکے۔ تو حسب و نسب کی، خاندان کی، قبیلے کی فخر کرتا تھا۔ چلے ابھی یہاں تک رہنے دیں، انشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر مفصل گفتگو ہوگی۔ ٹھیک، کل انشاءاللہ اس گفتگو کو مکمل کیا جائے گا، ابھی تک رہنے دیں۔